وسلم کی ایک حدیث پاک سے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، روزانہ 50 بار مجھ پر درود پاک پڑھ لے، سرکار فرماتے ہیں صافحتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں مصطفیٰ اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ قیامت کے دن میں مصطفیٰ اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ مصافحہ کروں گا۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے، بندہ درود پڑھے نبی پاک پر، فائدہ بھی اپنا ہو، ثواب بھی ملے، اور قیامت کے دن میرے آقا مصافحہ شرف بھی عطا فرمائے۔ تو یہ کتنا بڑی اعزاز والی بات ہے۔ تو جب کوئی کہا جائے نا کہ درود و سلام پڑھو، تو پھر چپ نہ رہا کرو، گج وج کر بلند آواز سے تحفہ صلاۃ و سلام پیش کیا کرو، تاکہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے اور مصطفیٰ کا دیدار بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آیا۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، سبحان اللہ۔ کیا آیا؟ معجزہ آیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، برہان کا معنی ہے دلیل، برہان کا معنی ہے معجزہ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس میری طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آیا۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ علماء کرام نے لکھا، مفسرین نے لکھا، جو عاجز کر دینے والا ہو۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء و رسل آئے، وہ معجزے لے کر آئے، معجزے لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اگر نمرود کے چکھے میں گئے تو وہ آپ کے لیے گل و گلزار بن گئے، آپ کے لیے باغ بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے پتھر کی ایک چٹان سے آپ کے لیے اونٹنی کو برآمد فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اگر فولاد لوہا آپ کے ہاتھوں میں آتا تو وہ موم بن جاتا، جیسے یہ شہد کی مین ہوتی ہے نا موم، اسی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے جیسے چاہتے اسے موڑتے چلے جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا، آپ کسی مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے، رب اسے آنکھیں عطا فرما دیتا تھا۔ کسی کوڑ کی بیماری والے پر آپ ہاتھ پھیرتے، دم کرتے، رب اسے شفا عطا کر دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف اسی جسم پاک کے ساتھ اٹھایا جانا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء کا معجزہ عطا ہوا اور عصائے موسوی کا معجزہ عطا ہوا۔ یہ نبی آتے رہے، رب انہیں معجزے عطا کرتا رہا، مگر کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 5 معجزے، ارے کسی کو 10 معجزے، مگر شمار کے ساتھ تھے، گنتی کے ساتھ تھے۔ جب تیرے میرے آقا کی باری آئی، رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس میرا مصطفیٰ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سر تا پا معجزہ بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میک پوچھو، میک یا رسول اللہ، ولاد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سارے چپ نہیں بیٹھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بھی جو ٹائم دیا گیا تھا ویسے وہ ٹائم گزر چکا ہے، آپ بولے نہ بولے آپ کی مرضی ہے، پر حضور کی شان پر جو ٹھہر رہا ہے ذرا اونچا بولے۔ سبحان اللہ، بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ناراض بیٹھے ہو، زیادہ ٹائم ہو گیا تو حضور کی شان پہ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ رب نے آدم تا عیسیٰ سب انبیاء کو معجزے دے کر بھیجا، تیرے میرے نبی کی باری آئی تو فرمایا قد جاءکم برہان، تمہارے پاس سر تا پا معجزہ آیا ہے، سر تا پا معجزہ آیا ہے۔ میرے آقا کو دیکھو نا کیسے معجزہ ہے،
خدا کی قسم حضور کی زلفیں دیکھو تو معجزہ، سرکار کی پیشانی دیکھو تو معجزہ، حضور کے ابرو دیکھو تو معجزہ، سرکار کی چشمان مقدس دیکھو تو معجزہ، رخسار مبارک دیکھو تو معجزہ، بینی اقدس دیکھو تو معجزہ، شفتین دیکھو تو معجزہ، دندان مبارک دیکھو تو معجزہ، دست اقدس دیکھو تو معجزہ، حضور کے پاؤں مبارک دیکھو تو معجزہ، سرکار کا ماں کے پیٹ میں ہونا بھی معجزہ، کہ ناف بریدہ ہونا بھی معجزہ۔ حضور پیدا ہوئے نا، ناف کٹی ہوئی تھی، ہر بچہ ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے غذا لیتا ہے، پر تیرے میرے نبی کی ناف نہ تھی، رب نے وہ والی غذا ہی نہیں دی جو ہر بچے کو ملتی ہے، رب نے غذا ہی وہ عطا فرمائی جو نور کی دی، سبحان اللہ، کیونکہ نور بن کے جو آئے، رب نے غذا بھی نور کی دی، ناف بریدہ ہونا بھی معجزہ، ختمہ شدہ ہونا بھی معجزہ، پیدا ہوتے ہی سرما لگا ہوا تھا، یہ بھی معجزہ، کنگھا لگا ہوا تھا، یہ بھی معجزہ، غسل کر کے آئے، یہ بھی معجزہ، سر سجدہ میں رکھا، یہ بھی معجزہ، ہاتھوں کو اٹھایا، یہ بھی معجزہ، میرے نبی نے امت کے لیے بخشش کی دعا فرمائی، یہ بھی معجزہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، جشن میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، سبحان اللہ، ارے جس کا پیدا ہونا معجزہ، جس کا بچپن معجزہ، جس کا لڑکپن معجزہ، جس کی جوانی معجزہ، جس کی زندگی کی ایک ایک ادا معجزہ، صورت معجزہ، سیرت معجزہ، میرے نبی چلے تو معجزہ، میرے نبی بیٹھے تو معجزہ، میرے نبی بولے تو معجزہ، میرے آقا سر سے لے کر پاؤں تک سر تا پا معجزہ بن کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ جو نبوت کا زمانہ ہے، یعنی 23 سالہ عرصہ نبوت، اس کو اگر معجزات مصطفیٰ پر تقسیم کیا جائے تو میرے آقا ہر دوسرے منٹ میں معجزہ دکھاتے نظر آتے سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ، ہر دوسرے لمحے کے اندر معجزہ دکھاتے نظر آتے ہیں، اتنے بڑے معجزہ بن کر آئے۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ دیے معجزے خدا نے انبیاء کو، دیے معجزے خدا نے انبیاء کو، تیرا میرا نبی سر تا پا معجزہ بن کر آیا، سبحان اللہ، سبحان سر تا اللہ، پا معجزہ بن کر آیا۔ حضرات گرامی، امام راغب الاصفہانی نے لکھا کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو طبیعت کے خلاف ہو، عادت کے خلاف ہو اور عقل کے بھی خلاف ہو، سبحان اللہ، یعنی معمول کے خلاف جو بات اور واقعہ ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزہ۔ آقا علیہ السلام نے بے شمار معجزہ دکھائے۔ مجدد الف ثانی امام ربانی فرماتے ہیں معجزہ جو ہے یہ ہمیشہ وہ طلب کرتا ہے جو مومن نہ ہو۔ معجزے کا طلب کرنا یہ شیوہ کفار ہے۔ کیا ہے؟ شیوہ کفار ہے، معجزے کو طلب کرنا۔ اسی طرح ولی سے کرامت طلب کرنا یہ بھی منکرین کا شیوہ ہے، ماننے والوں کا نہیں۔ سبحان اللہ، سختی ذہنیت رکھنے والے جو بیچارے علم بھی تھوڑا، عمل بھی تھوڑا، جی سختی ذہنیت رکھنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ولی تو ہوتا وہ ہے جو معجزہ دکھائے، نبی ہوتا وہ ہے، اللہ اکبر، ولی ہوتا وہ ہے جو کرامت دکھائے، نبی ہوتا وہ ہے جو معجزہ دکھائے۔ میں نے کہا یہ ذہن رکھنا یہ ماننے والوں کا شیوہ نہیں، یہ نہ ماننے والوں کا شیوہ ہے۔ کیوں؟ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ولی سے یا نبی سے کرامت یا معجزہ نہیں مانتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے کیسا، سبحان اللہ، ایک ایک لمحہ ہے کیسا۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ آیا حضرت امام ربانی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، آپ کی خانقاہ میں کافی عرصہ رہا، کافی عرصہ رہنے کے بعد وہ مایوس ہو کر جانے لگا۔ آپ نے اسے بلایا، فرمایا کیسے آئے تھے، کیسے جا رہے ہو؟ عرض کی حضور میں نے سنا تھا بہت بڑے ولی ہو، کوئی کرامت دیکھنے آیا تھا، مگر کرامت تو آپ نے کوئی نہیں دکھائی۔ آپ نے فرمایا یہ بتا میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ، ایک قدم حضور کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ ہائے ہائے، سرکار کی شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ فرمایا اور کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی،
آپ نے لوگوں سے چھپ کر پانی پر مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی. پانی پہ مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی. حضرت سیدہ رابعہ بصری چلتی چلتی وہاں پر پہنچی. یہ بھی وقت کی ولیہ، دونوں کا زمانہ ایک ہے. آپ جب وہاں پہنچی آپ نے دیکھا حضرت امام حسن بصری پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی حسن، یہ کوئی کرامت نہیں، یہ کوئی کمال نہیں. اگر تو پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے تو تیرے نیچے مچھلیاں بھی تو تیر رہی ہیں، پانی کے اندر مچھلیاں بھی تو تیر رہی ہیں. آپ نے فضا کے اندر اڑ کر نماز شروع کر دی، اڑنا شروع کر دیا. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ نے کہا کہ اے حسن بھائی، کرامت یہ بھی نہیں ہے، کمال یہ بھی نہیں ہے، فضا میں تیرے ساتھ پرندے بھی اڑ رہے ہیں، تیرے ساتھ پرندے بھی اڑ رہے ہیں. حضرت امام حسن بصری نے کہا اے رابعہ، پھر کمال ہوتا کون سا ہے؟ حضرت سیدہ رابعہ نے کہا اے حسن بصری، کمال یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل کو صاف کر لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ مصطفیٰ زندہ باد. اچھا تسان ڈھلے تھی جس نے دے دے راسو تے بولے سو کو جنا تے میں ہی تو گالی کرتے مکانے سے بولو ذرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تو سکھایا کہیں کہ نہیں بولنا ہے. سبحان اللہ. اینے بھائی بیٹھو جی قبرستان ہے بیٹھو مطلع اللہ دی رحمت. حضور دی شان بیان تھی دی پہ مسجد ہے بیٹھو. مسجد بھی جنت کی کیاری ہے اور جس محفل میں بیٹھو یہ بھی جنت کا باغ ہے. سبحان اللہ. تو بندہ جنت کے باغ میں بیٹھ کر اور جنت کی محفل میں بیٹھ کر، حضور نے فرمایا نا میرے غلاموں جب باغات سے گزرو نا جنتی باغات سے چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کی آقا وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مجالس الذکر، یہ ذکر کی محفل جنت کے باغات. سبحان اللہ. جنت کے باغ میں بیٹھ کر آپ مجھے ہو رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے. ذرا ایک بار بولو نا محبت کے ساتھ. سنبھالے بھائی ذرا تعاون کریں، گھٹے نہ بھی نہیں کہا آواز کھول یار. نہیں توڑتا دلا سو ذرا بول آواز. عوام نال ویلا لے بیٹھے نا ارے راو یہ کیا کرے بولی کنے بجے بیچارہ بولو محبت رسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ نے کہا اے بھائی حسن، کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو صاف کر لے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ امام حسن بصری نے حضرت حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھی. ان کی زبان میں تھی لکنت. زبان میں کیا تھی؟ لکنت تھی. اچھا میں سپیکر ہٹا دے والا انہیں تقریر کروں. سبحان اللہ. کیا کیا سپیکر ٹھیک ہے سے حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت امام حسن بصری پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے دوران ہی آپ نے نماز توڑ دی، واپس گھر آ گئے. رات کو سوئے، سر کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ بیدار ہوئی. کیا دیکھتے ہیں کہ رب کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ نے فرمایا اے حسن بصری اب تو میری بارگاہ میں حاضر ہے. عرض کی مولا تیرا کرم ہے کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. فرمایا عرض کی مولا میں تیری رضا کو کیسے پا سکتا ہوں اور تیری قرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حسن بصری آج اگر تو واپس نہ آتا تو میری رضا کو پا لیتا، میرا قرب پا لیتا. عرض کی مولا وہ کیسے؟ فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا، تو نے نماز چھوڑ کے واپس آ گیا. اگر پڑھتا رہتا تو میرا قرب عطا ہو جاتا، میری رضا مل جاتی، تو مجھے پا لیتا. عرض کی مولا وہ تو نماز میں غلطیاں کر رہا تھا، قرآن غلط پڑھ رہا تھا، زبان میں لکنت تھی. جب اس نے غلطی کی میں نے نماز چھوڑ دی، واپس آ گیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حسن بصری تو حبیب اجمی کی زبان کو دیکھ رہا تھا، میں تو اس کے دل کو دیکھ رہا تھا. میں تو اس کے دل کو دیکھ رہا تھا. اس کی زبان صاف نہ تھی پر دل تو صاف تھا. سبحان اللہ. دل تو صاف تھا. یہ دل صاف ایسے نہیں ہوتا، یہ نبی کی سنت و شریعت سے صاف ہوتا ہے. وہ نبی کا معجزہ مانگنا، ولی کی کرامت مانگنا، یہ ماننے والوں کا شیوا نہیں، یہ منکرین کا شیوا ہے. منکر ہمیشہ معجزہ مانگتا ہے نبی سے اور منکر ہمیشہ کرامت مانگتا ہے ولی سے. ورنہ ولی کو یہ دیکھا جاتا ہے اور نبی کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی مقام کتنا رکھتا ہے اور ولی مقام کتنا رکھتا ہے. حضرت گرامی حضور سارتا پا معجزہ بن کر آئے. 4 معجزے میرے آقا کے مشہور ہیں. ویسے تو ہر دوسرے منٹ میں، زندگی کے ہر دوسرے منٹ میں
नबूवत के अरसे में मेरे आका मौजज़ा दिखाते नजर आते हैं, लेकिन 4 मौजज़े ऐसे हैं जिनकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। पहला मौजज़ा शक्कुल कमर का, मेरे आका ने इशारा किया ना, इशारे से चांद को चीर दिया, चांद को इशारे से चीरना, ये मेरे नबी का वो मौजज़ा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मौजज़ा शक्कुल कमर, हिंदुस्तान के बंदे ने भी देखा हिंदुस्तान में कि चांद चिरा हुआ नजर आया और उसको बताया गया कि ये आखिरुज़्ज़मा पैगंबर का मौजज़ा है। वो हिंदू था, जब उसने ये मौजज़ा देखा ना तो कलमा पढ़कर हुजूर का गुलाम हो गया। दूसरा मौजज़ा सरकार का मेराज पर जाना, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का ऐसा मौजज़ा है इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। तीसरा मौजज़ा मेरे आका का सूरज को वापस लौटाना, डूबे हुए सूरज को वापस लौटाना। आप देखें ना, सरकार ने अली से फरमाया अली आराम करना है, अली ने गोद बिछा दी, हुजूर ने सर रख दिया। सुभान अल्लाह। हालांकि असर के बाद का टाइम है, हुजूर ने नमाज पढ़ ली, अली ने पढ़नी थी। वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने पढ़ ली, अली ने पढ़नी थी। मेरा सवाल है, जो लोग कहते हैं कि सरकार आराम फरमा हुए और हुजूर ने नींद की, मैं कहता हूँ रिवायात से ये बात साबित है सरकार ने नींद की ही नहीं। वाह वाह। नींद की ही नहीं। क्यों? जो मुस्तफा रात को कम सोते हैं वो असर के बाद सोना, ये सोने का टाइम ही नहीं है, असर के बाद सोना भी नहीं चाहिए। बाज़ हदीस में ममानत भी आई, तो जब बाज़ हदीस में ममानत आई असर के बाद सोना भी नहीं चाहिए, बुजुर्गों का ये तरीका भी नहीं है, तो हुजूर कैसे सो सकते हैं? हुजूर कैसे सो सकते थे? हुजूर सोए नहीं। आज इश्क का इम्तिहान था, आज देखना ये था, अरे जो जगाने वाले होते हैं वो सोते नहीं। आज हुजूर इम्तिहान लेना चाहते थे, मैंने नमाज पढ़ी है, अली ने नमाज नहीं पढ़ी। आज देखते हैं अली इबादत खुदा का भी आशिक है पर रुखे वत्तुहा का भी आशिक है। अली जब पैदा हुआ आंखें बंद थी, उस वक्त तक खोली नहीं जब तक चेहरा मुस्तफा को देखा नहीं। अली ने चेहरा आंखें उस वक्त खोली जब हुजूर के चेहरे को देखा। सुभान अल्लाह। अली अल्लाह अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जिंदाबाद। अली ने उस वक्त आंखें खोली जब हुजूर का चेहरा देखा। हुजूर ने फरमाया अली आंखें क्यों नहीं खोली पहले? तेरी माँ समझती रही कि नाबीना है। हजरत मौला अली कहते हैं आका मैंने कहा था उस वक्त तक आंखें नहीं खोलूंगा जब तक सामने चेहरे वत्तुहा नहीं होगा, जब तक सामने रूह वत्तुहा नहीं होगा। हुजूर के चेहरे के भी आशिक और उधर इबादत खुदा के भी आशिक। आज अली का इम्तिहान था और कयामत तक आने वाले उस शान को बताना मकसूद था। अरे आशिको देखो देखो अली का अमल आज देखना है। अली इबादत खुदा को दीदार मुस्तफा पर तरजीह देता है या दीदार मुस्तफा को इबादत खुदा पर तरजीह देता है? आज ये देखना। मगर अली ने बता दिया, अली ने बता दिया आका आज सरकार इम्तिहान लेना चाहते थे। अली दीदार मुस्तफा को तरजीह देता है या इबादत खुदा को? आला हज़रत फरमाते हैं ना जुमला फरैज फुरू है, असलल उसूल बंदगी उस्ताद भर की है। अली ने अर्ज की आका जो आपके प्यार पर और आपके दीदार पर खुदा की इबादत को तरजीह और फौकियत देने वाले हैं वो कोई और होंगे, मगर मैं तो अली हूँ। अली ने गोद बिछा दी, सरकार अली की गोद में आए। सूरज डूबता रहा, डूबता डूब गया, पर अली ने हुजूर को जगाया नहीं। अली ने बता दिया आका हम इबादत वाले भी हैं, दीदार वाले भी हैं, मगर जब बात आए नमाज की और नियाज की, हम नमाज बाद में पढ़ते हैं, नियाज पहले आता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। आचार्य या अली जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। नमाज बाद में, नियाज पहले, पहले ताज़ीम मुस्तफा, फिर इबादत खुदा, फिर इबादत खुदा। अल्लाह अकबर। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सूरज डूब गया, बेदार हुए ना, आंखें खोली,
تو پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا نماز عصر تو نہیں پڑھی تھی. حضور نے فرمایا علی پھر قضا پڑھے گا یا ادا؟ عرض کی آقا آپ کے ہوتے ہوئے قضا کیسے؟ قضا کیسے پڑھوں؟ سرکار کھڑے ہوئے، حضور نے مغرب کی طرف رخ فرمایا اور حضور نے یہ دعا کی اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک. اب ذرا توجہ کرنا، یہ کیسی اطاعت ہے کہ اطاعت مصطفیٰ میں نماز چلی جائے، اطاعت مصطفیٰ میں نماز قضا ہو جائے. میں نے کہا جس کے دل میں عشق نہیں وہ مسئلہ سمجھے گا ہی نہیں. یہ سمجھ ہی اسے آئے گا جس کے دل میں عشق ہوگا کہ یہ دیدار مصطفیٰ میں نماز کا قضا کرنا یہ قرآن و سنت کا یا احکام خدا کا خلاف نہیں، یہ عین عبادت ہے جو نماز سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیدار مصطفیٰ کرنا یہ عین عبادت ہے جو نماز سے بھی بڑھ کر ہے. حضور نے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اشارہ کر. ہائے ہائے ہائے. دست مصطفیٰ عین دست ذوالجلال، محبوب اشارہ تو کر. حضور نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آیا. قدیم سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے یہ گھوم رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ گھوم رہا ہے. اور سورج، چاند، ستارے، سیارے یہ چکر کاٹ رہے ہیں زمین کا. قدیم سائنسدان کہتے ہیں. اور ان کے چکر کاٹنے کی رفتار کتنا ہے؟ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں لاکھوں سے بھی زیادہ میل، لاکھوں میل سے بھی زیادہ یہ سورج اور چاند زمین کا چکر کاٹ لیتے ہیں. 24 گھنٹے میں لاکھوں میل، اندازہ فرمائیں لاکھوں میل. جی تو فی گھنٹہ کے حساب سے رفتار کیا ہوگی آپ خود اندازہ کریں. جی 24 گھنٹے میں یہ سورج جو ادھر سے چہرہ دکھاتا ہے مشرق کی طرف سے، یہ ایسے نہیں، یہ 24 گھنٹے میں لاکھوں میل کا سفر کر کے آتا ہے. تو آپ خود اندازہ کریں رفتار کتنا ہوگی اس کی، رفتار کتنا ہوگی. پھر یہ تو کہتے ہیں نا قدیم سائنسدان، پرانے سائنسدان. جو نئے سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے یہ نہیں، زمین چکر کاٹ رہی ہے. قدیم سائنسدان کہتے ہیں زمین ساکن ہے، آسمان گردش کر رہا ہے، سورج چاند گردش کر رہا ہے، یہ تیر رہا ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ سارے آسمان، سورج، چاند، ستارے یہ تیر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تیر رہے ہیں، یہ چکر کاٹ رہے ہیں. یہ پرانے سائنسدانوں کی تحقیق ہے. اعلیٰ حضرت کی تحقیق بھی یہی ہے. آپ فرماتے ہیں زمین ساکن ہے. زمین کیا ہے؟ ساکن ہے. یہ جو ہمارے پاکستان کے بہت بڑے سائنسدان ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، آپ نے ایک کالم لکھا تھا جنگ اخبار کے اندر. آپ نے فرمایا تھا برے صغیر پاک و ہند کا امام احمد رضا خان بریلوی اتنا بڑا سائنسدان ہے کہ میں بھی سائنسی اصولوں میں احمد رضا سے رہنمائی لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر قدیر آن دی ریکارڈ بات ہے، یہ خبر نہیں، یہ باقاعدہ کالم ہے تمہارے پاکستان کے بڑے سائنسدان کا کہ امام احمد رضا اتنا بڑا زبردست سائنسدان تھا کہ میں سائنسی اصول میں احمد رضا سے مدد لیتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھنے والی آنکھ ہو تو ہم تو اپنے بزرگوں کے قاتل ہیں، ان کی تاریخ کے قاتل ہیں، ان کے کمالات کے قاتل ہیں. ہم تو انہیں پڑھتے نہیں، مانتے نہیں. رب نے برے صغیر کی دھرتی پر اتنا بڑا عالم عطا فرمایا جو وقت کا عالم بھی تھا اور بہت بڑا سائنسدان بھی تھا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں زمین ساکن ہے، یہ کیا آسمان گردش کر رہا ہے. جدید سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ زمین گردش کر رہی ہے. بہرحال جو بھی ہو، قدیم سائنسدانوں والا نظریہ ہو، موقف ہو، یا جدید سائنسدانوں والا نظریہ اور موقف ہو، میں کہتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں جو جدید سائنسدان ہے زمین جو چکر کاٹ رہی ہے یہ فی گھنٹہ میں 1000 میل چکر کاٹتی ہے. فی گھنٹہ میں کتنا؟ 1000. توجہ ہے. سبحان اللہ. ایک کام نہیں فیصل مورو دا جی، نہ ڈیوو دا جی، نہ تیز گام دا. اگر تیز گام پر بیٹھے آپ کو کراچی میں کتنا گھنٹے میں پہنچائے گی؟ اور یہ کوئی 1000 میل تھوڑی ہے. 1 گھنٹے میں 1000 میل یہ زمین چکر کاٹتی ہے. میں نے کہا اتنا تیز رفتار ہے. آپ کی چکی چل رہی ہو، میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ سے چکی کو روک کر دکھا.
نہیں توجہ. سبحان اللہ. چپ کر کے سنا دیا جی. چپ کر کے سنا. اگر آپ کی چکی چل رہی ہو، میں نے کہا اپنے ہاتھ سے چکی کو روک کے دکھا، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. میں نے کہا زمین گھومے یا آسمان گھومے، یہ چاند و سورج چکر کاٹے، ان کی رفتار بھی دیکھ. اور مصطفیٰ نے صرف روکا نہیں، سورج کو واپس لایا ہے. صرف سورج نہیں، آسمان بھی واپس آیا، زمین بھی واپس آئی، چاند بھی واپس آیا، سورج بھی واپس آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنے سمجھاؤں دا کوئی فائدہ کریں لیکن فائدہ نکلا. میرے کو یہ لگتا جو میں اپنے پھول رولے میں بیٹھے. الحمدللہ. سبحان اللہ. نہیں ماشاءاللہ آپ تو بازوق ہیں اور ذوق میں بیٹھے ہیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے عمر میں ماشاءاللہ آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہیں جی، اور عشق مصطفیٰ میں رو بھی رہے ہیں، مچل بھی رہے ہیں، تڑپ بھی رہے ہیں. میں نے کہا جوانوں تم نے جوانیاں کسی اور کو دینی ہے، یاروں کو دینی ہے. او یار جن کا حسن بھی رو جائے گا، جن کی جوانی بھی تباہ ہو جائے گی. میں نے کہا مجازی یار نہ بنا، یار بنانا ہے تو مدینے والے کو بنا. پھر قبر میں جائے تو مصطفیٰ بھی کہے فرشتوں آ جاؤ میرا چاہنے والا آ رہا ہے. وہ حضرت بلال فوت ہو رہے تھے نا، آپ کا وصال ہو رہا تھا. آپ کی بیوی ساتھ بیٹھ کے کہہ رہی تھی واہ زناہ ہائے بلال جا رہا ہے، غم کر رہی ہے. حضرت بلال نے کہا غم نہ کر، مجھے خوشخبری دے. نلقا غدن، میں کل ایسی ہستی سے ملنے والا ہوں جو ساری کائنات سے اعلیٰ ترین ہے، افضل ترین ہے، محبوب ترین ہے. فرما روتی کیوں ہے؟ یار یار سے ملاقات کرے تو کیا رویا جاتا ہے یا مبارکیں دی جاتی ہے؟ فرما میں یار سے ملنے جا رہا ہوں، مبارک دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مبارک دے. روتی کیوں ہے؟ جذبہ رکھنا ہے تو یہ رکھ. غازی علم الدین جس وقت مطلب غازی علم الدین کو کہا نا کہ مکر جا پھر جا تو کہہ دے، سر شفیع نے بھی کہا، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا، ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی کہا، ایک بھینس نے اس کو ٹکر ماری ہے، راجپال مر گیا ہے، میں نے نہیں مارا. حضرت غازی علم الدین نے کیا کہا؟ نوجوان نے کہا میں کیسے یہ بات کروں، تم کہتے ہو پھر جا. روزانہ حضور بھی آتے ہیں دیدار کراتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی آتے ہیں دیدار کراتے ہیں. فرمایا ادھر تو میری ماں آتی ہے ملاقات کے لیے، وہ روتی ہے یہاں آ کر، میں شرم کرتا ہوں. میں کہتا ہوں میری ماں کیوں روتی ہے؟ کیا میں جرم کر کے آیا ہوں؟ میں تو اتنا عظیم کام کر کے آیا ہوں کہ مصطفیٰ یہاں جیل میں آ کر میری ملاقات کر دے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، میلاد مصطفیٰ. زندہ باد. سبحان اللہ. نہیں بولے نا میں دینا بد دعا اللہ سے میری زبان گل بن جائے اور نہ بولو سارے سبحان اللہ. یا اللہ جنا زبانہ سلامت رہے، انہیں حضور کے ناتے گنے دے رہے بجن، انہیں زندہ رہے، انہیں دے جوانی برکت عطا فرما، انہیں دے عشق برکت عطا فرما. جتنا اونچی دعا ہے اونچا سبحان اللہ. مولا انہیں گنوہ جانا میں جا آباد فرما، عشق مصطفیٰ میں جا بچ لو. آج لے ان کی بنا، آج مجد مانگ ان سے، پھر جو مانے گی قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. زیارت مصطفیٰ. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ حضور نے اشارہ کیا ہے انگلی کا. کس کا؟ انگلی کا. تو کہتے ہیں زمین فی گھنٹے میں 1000 میل سفر طے کرتی ہے. رفتار کا عالم دیکھیں. 24 گھنٹے میں سورج چاند آسمان لاکھوں میل سے زیادہ کا سفر کرتے ہیں. میں نے کہا تم ایک چکی کو نہیں روک سکتا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. میں نے کہا میرے نبی کی طاقت کا عالم تو دیکھ کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے صرف روکا نہیں، سورج کو واپس لوٹایا ہے. علماء کہتے ہیں 14 طبق ایسے پلٹ کے آئے. سبحان اللہ. ایسے کس کے لیے؟ اچھا غزوہ خندق کے اندر حضور کی 4 نمازیں کفار نے قضا کروا دی. کتنی نمازیں؟ 4 نمازیں. بولو 4. سبحان اللہ. فرنٹ سیٹ میں بیٹھے نا، یہ اگر منہ بڑا بہن نا اسا کو بڑا غصہ دے دل کرنے میں ایک چھوڑ دی تو نہیں آؤں پہ. بولو ذرا محبت. سبحان اللہ.
تو یہ کہ الوام واسطے بھی آپ کو چلی آ حضور دے ذکر دی میں پہلے کیا آپ آپ سبحان اللہ یہ تو کو مٹھی مٹھی تھوڑی تھوڑی ہونی چاہیے نا تاکہ ہتا دی قوم زندہ تھی گئے جاگے نا ایسا ہر پاسے جاگ دے سے لیکن حضور دا ذکر تے حضور دی عزت دی گالا ہے والدی سے جاگ دے میں کہ اتنا ہی جاگ خدا دی قسم ہمارے بزرگ قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پارلیمنٹ میں جا کر بولے تھے تو آج قادیانی غیر مسلم ہیں. میں نے کہا اسی طرح حضور کی نسبت رکھنے والا ہر سید جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے اگر وہ بولے تو کیسا انقلاب آ جائے. سبحان اللہ. اگر وہ بولے تو کیسا انقلاب آ جائے. پھر یہ فرانسیسی صدر کو ہو جرات کہ وہاں بیٹھ کر کہے گی حضور کے توہین میں خاکے بناؤ, حضور کی بے ادبی کرو, توہین کرو, بک بک کرو. میں نے کہا جتنے سید جا کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے اگر بولنے لگ جائے نا پاکستان کی پارلیمنٹ میں شور بپا ہو جائے, پتا چلے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ایم این ایز کی نہیں, وزیروں کی نہیں, یہ عشاقان مصطفیٰ کی ہے اور نبی کے ان شہزادوں کی ہے جن کی رگ رگ میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نورانی بولا تھا آج تک قادیانوں کے چہرے پر ایسا تماچا لگا ہے, ایسا چہرہ گندا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں وہ فخر سے سر نہیں اٹھا سکتے, نہیں اٹھا سکتے. گندے ہیں, جہاں بھی جائیں گندے ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ایک بندے کی محنت ہے, اگر 10 بندے مل جائیں تو کسی یہودی کو, کسی ہنودی کو, کسی عیسائی کو, سکھ کو کیا جرات میرے نبی کی توہین کرے. میں نے کہا سارا بولن ختم تھی گئی نا, جرات ختم ہو گئی. ذرا جرات پیدا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں حق کی کمی ہو جائے گی, کس کی؟ حق کی. فرمایا بھائی بھائی سے بولنا چھوڑ دے گا, زنا عام ہو جائے گا, شراب عام ہو جائے گی, سود عام ہو جائے گا. حضور نے فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو, قیامت کا انتظار کرو. اب دیکھو نا حق بولنے والے کتنا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ 4 نمازیں کفار نے حضور کی قضا کروا دی غزوہ خندق کے موقع پر. میرے آقا نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اتنا گھمسان کی جنگ تھی کہ نماز نہ ہو سکی. آقا علیہ السلام نے بمائے سے بعد میں 4 نمازیں عشاء کے بعد قضا فرمائی. پہلے ظہر پڑھی, پھر عصر پڑھی, پھر مغرب, پھر عشاء. مگر حضور نے اپنی نمازوں کے لیے ظہر و عصر کے لیے سورج کو نہیں پلٹایا. علی کی ایک نماز قضا ہوئی, مگر میں کہتا ہوں یہ کیسے؟ وہ تو قضا ہوئی تھی کفار کی وجہ سے اور یہ قضا ہوئی مصطفیٰ کے آرام کی وجہ سے, مصطفیٰ کے آرام کی وجہ سے, ادب کی وجہ سے, تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے. حضور نے لوٹا کے بتا دیا اور مصطفیٰ پر قربان ہوتے رہو گے تو پھر تمہارے لیے سورج بھی پلٹتے رہیں گے, تمہارے لیے سورج بھی پلٹتے رہیں گے. اللہ کے گرامی, حضور کی عزت و عظمت کے کیا کہنے. حضور نے چوتھا معجزہ حضور کا ہے قرآن. قرآن اتنا عظیم الشان معجزہ ہے کہ فاتو بسورت من مثلہ, چھوٹی سی سورت تو لا کر دکھاؤ, آج تک کوئی نہیں لا سکا. انا اعطینا کل کوثر جیسی سورت بھی کوئی نہیں بنا سکا. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی کہے کہ منہ میں زبان نہیں, ہاں ہاں جسم میں جان نہیں. فرما بڑے بڑے فصیح ہو, بلیغ فصاحت پر ناز تھا جن کو. حضور آئے تو فرما انا افصح العرب, مجھ سے بڑا فصیح کون ہے, آئے میرا مقابلہ کرے. حضور نے فرما بعثت بجوامع الکلم, فرما ایسے جامع کلمے دے کر بھیجا گیا ہوں. سرکار نے فرمایا میں بول دیتا ہوں, لفظ تھوڑے ہوتے ہیں معنی کا سمندر ہوتا ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فصاحت و بلاغت کے ایسے دریا بہا دیے کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ پیٹھ کے بل گر گئے, حضور کا مقابلہ نہ کر سکے. یہ قرآن بھی میرے آقا کی نبوت کا عظیم الشان معجزہ ہے. یہ 4 معجزے ایسے ہیں ان کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. دعا ہے اللہ رب العزت حضور کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے.